السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو وہو یقول اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فقال والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تنہا اکیلا ہے، تو صمد یعنی بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اسے دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم سے مانگا ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی گئی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ چیز جو ہے دی جاتی ہے یا عطا کی جاتی ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے 3475، 3475، 3475، اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اس عظیم الشان حدیث میں جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسم اعظم سے اس شخص نے سوال کیا ہے، اور یہ ایسا سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ چیز جو مانگی جائے، وہ دعا جو کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے سوال اللہ سے کیا، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا کہ اللہم انی اسألک۔ دوسری بات یہ کہ اس نے گواہی دی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا۔ تیسری چیز جو اس میں ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو اکیلا معبود اور تنہا معبود مانا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو الصمد، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف قصد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے، پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں بلکہ لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کفریہ عقائد جو ہیں اس کی نفی اس نے کر دی کہ اللہ رب العالمین جو ہے، نہ تو اللہ رب العالمین کو کسی نے جنا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین جنے گئے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں اس عظیم الشان دعا میں، اور تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا قسم۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تاکید بہت زیادہ ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو قسم کے بغیر بھی سچی۔ تو فرمایا اس نے اسم اعظم، تو یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم ترین اور اللہ رب العالمین کا عظیم نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے سارے نام ہی اچھے ہیں، تو فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو انہی اچھے ناموں میں سے، انہی عظیم ناموں میں سے یہ سب سے جو ہے اعظم اور سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان جو ہے یہ نام اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات اور الفاظ اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔